أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام، رمضان کے حوالے سے 2 ہفتوں سے میں آپ کے سامنے احادیث کے تناظر میں نیت کی درستگی، پھر اس کے بعد توبہ کی ضرورت اور اہمیت، انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے تقوی، اسے حاصل کرنے کا کیا ذریعہ، اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا. پہلے آپ حدیث سماعت فرما لیں. سیدنا ابو ذر جندب بن جنادہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھا کرو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس حدیث کا مفہوم تھا. اس حدیث کو جامع ترمذی نے البر والصلہ باب جو چیپٹر ہے ما جاء فی معاشرۃ الناس، وہاں اس حدیث کو انہوں نے کوٹ کیا ہے. جامع ترمذی کے علاوہ اس حدیث کو امام احمد، حاکم، الدارمی وغیرہ نے بھی اپنی کتابوں میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے. 2 راوی حدیث ہے. سردست ایک راوی حدیث پر کچھ باتیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پورا نام ابو ذر جندب ابن جنادہ الغفاری، ان کا تعلق قبیلہ غفار سے ہے، اور روایات کے مطابق یہ 5ویں اسلام میں آنے والے شخص ہے. بعد میں ان کی کوششوں سے ان کا پورا قبیلہ جو ہے وہ اسلام میں آ گیا تھا. ہجرت کے بعد یہ بھی مدینہ منتقل ہو گئے تھے. بدر میں یہ شریک نہیں تھے، لیکن اس کے بعد کی تمام جنگوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شریک رہے ہیں. کچھ دن یہ دمشق میں بھی رہے ہیں. بعد میں آخری ایام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور تھا. اس زمانے میں حضرت عثمان غنی نے ان کو مدینے سے باہر ایک مقام ربدہ، وہاں پر رہنے کا حکم دے دیا تھا. وہیں ان کا انتقال بھی ہوا، اور ان کی جنازے کی نماز جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی. ان سے تقریباً 281 احادیث جو ہے وہ کتابوں میں مروی ہیں. اس حدیث میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر، بندے کا خود اس کی اپنی ذات پر کیا حق ہے، دوسروں کا بندوں پر کیا حق ہے، ان تینوں چیزوں کا ذکر اللہ کے رسول نے اس حدیث میں فرمایا ہے. ظاہر بات ہے جو آدمی بندوں کا حق ادا کرے گا وہ بندوں کے سامنے محبوب ہو جائے گا، جو اللہ کا حق ادا کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. گویا اس حدیث میں اللہ کے رسول نے ایک فرد اور ایک معاشرہ، وہ کیسے خوبصورت معاشرہ بن سکتا ہے، اس کا ذکر اس حدیث میں کیا ہے. سردست اس حدیث کا صرف ایک ٹکڑا میرے سامنے ہے. حدیث پر گفتگو کرنے سے پہلے 2 باتیں آپ کے سامنے، بہت سارے لوگ مجھ سے سوالات کرتے رہتے ہیں، اختصار کے ساتھ. ایک تو اس ماہ کی فضیلت کیا ہے، ماہ شعبان کی فضیلت کیا ہے. یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، رجب کے بعد ہے، رمضان سے پہلے ہے. اس مہینے کی جو خصوصیت ہے، شعبان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نبی تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے. متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے آپ روزے نہیں چھوڑتے، پھر آپ روزے چھوڑتے. یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ نہیں رکھتے، اور میں نے رسول اللہ کو کبھی کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان المبارک کے، یعنی فرض روزوں کا ذکر ہے. اور میں نے رسول اللہ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یہاں نفل روزے مراد ہے. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں پورا مہینہ کم و بیش آپ جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے. دوسری حدیث سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، الصیام باب ہے. حضرت عائشہ راویہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفلی روزوں کے لیے
सबसे ज्यादा महबूब महीना शाबान का था। फिर आप इसे गोया रमजान ही से मिला दिया करते थे, यानी रोजा कसरत से ऐसे रखते थे कि रमजान शुरू भी हो जाता था, फर्क नहीं मालूम होता था। ये गालिबन उस हदीस का मफहूम है। सुनन निसाई की हदीस है, अब्वाब अस्सियाम, हजरत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, वो फरमाते हैं मैंने एक रोज सवाल किया, अल्लाह के रसूल, आप माह शाबान में जिस कदर नफली रोजे रखते हैं वो किसी और महीने में इतने रोजे नहीं रखते, ये क्या बात है? आपने फरमाया ये महीना रजब और रमजान के दरमियान है, लोग इससे गफलत बरतते हैं। इस महीने में लोगों के अमल रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश किए जाते हैं और मैं ये पसंद करता हूं कि मेरा अमल जब अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो उस वक्त मैं रोजे से रहूं। तो गोया हदीस से जो बात मालूम होती है वो ये है कि इस शाबान के महीने में बंदों के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। इसके अलावा भी अहादीस में 3 तरह की पेशी आती है। सबसे पहला, यह भी मुत्तफक अलैह हदीस है, अल्लाह फरिश्तों से पूछते हैं। असल में फरिश्तों की 2 शिफ्ट बदलती है, एक फजर से लेकर असर तक रहते हैं, फिर असर से लेकर फजर तक रहते हैं, शिफ्ट बदलती है। तो गोया जब मसलन फजर को आए तो वो असर की नमाज के वक्त वापस जाते हैं और जो नई शिफ्ट है वो असर की नमाज के वक्त आते हैं। जब ये लोग वापस रब के पास जाते हैं तो रब उनसे पूछता है, अल्लाह पूछते हैं तुम मेरे बंदों को किस हालत में छोड़कर आए? फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह, जब हम इन्हें छोड़कर आए तब भी वो इबादत में मशगूल थे और जब हम उनके पास पहुंचे तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे। यानी असर के वक्त निकले और आए, जो बंदा निकला तो असर की नमाज में है, जब फरिश्ते आए तो असर की नमाज में है। तो गोया ये हर दिन की पेशी है, भाई बंदा आज के दिन क्या कर रहा था। ये पहली हदीस। दूसरी हदीस तिरमिजी की हदीस है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हफ्ते में 2 दिन यानी हर पीर और जुमेरात को अल्लाह की बारगाह में बंदे के आमाल पेश किए जाते हैं। और तीसरी हदीस जो मैंने निसाई की रखी, उस हदीस से यह पता चलता है कि गोया ये सालाना पेशी है, साल भर के आमाल जो है वो इस महीने में, शाबान के महीने में अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं। और नबी के रोजे रखने का मकसद ये था कि जब मेरे आमाल नामा पेश हो तो उस वक्त में जो है वो रोजे से हूं। हाँ, अभी दाऊदी की एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपनी उम्मत की खातिर आपने फरमाया उम्मत के लोगों को निस्फ शाबान के बाद आपने रोजा रखने से मना फरमाया उम्मत को। वो क्यों? जिससे मकसूद यह है कि ताकत और तवानाई बहाल रहे ताकि रमजान के रोजे रखने में कोई दिक्कत पेश ना आए। पहले शाबान के 30 रोजे रख दिया तो आदमी थोड़ा सा उसका मोरल डाउन हो जाएगा, जिस्मानी तौर पर भी जरा ढीला ढाला हो जाएगा, रमजान के रोजे रखने में तकलीफ होगी। तो इसके लिए आपने निस्फ शाबान के बाद में कहा कि रोजे मत रखो, ताकत बहाल रखो ताकि रमजान जो है तुम बिल्कुल चुस्त होकर जो है रमजान के रोजे रख सके। ये आपने उम्मत के लिए फरमाया है। एक ये तो हुआ शाबान के महीने की फजीलत। अब आइएगा शाबान की 15 तारीख को एक रिवायत उस रात के ताल्लुक से मिलती है जिसे अल्लामा अलबानी अलैहिर्रहमान ने भी कसरत तुरुख की बिना पर जो उसे सही करार दिया, यानी ये हदीस आपको सही है। और वो हदीस जो है इब्न हब्बान उस हदीस को लेकर आए हैं, वो ये है अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को अपनी मखलूक की तरफ नजर रहमत से देखता है, फिर मुशरिक और कीना परवर के सिवा बाकी सारी मखलूक की बख्शिश कर देता है। हमारा सारा जोर, हमारा हदीस को पढ़ने का अंदाज देखिएगा, हमारा सारा जोर अल्लाह देखता है उस पर आ गया है। हालांकि अल्लाह के रसूल ने उसी हदीस में 2 लोगों का इस्तिस्ना किया है कि इनकी मग़फ़िरत नहीं होती है, एक मुशरिक की, दूसरा कीना परवर की। अब आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि किसका सीना खाली है इस कीना से? मेरे सीने में किसी के ताल्लुक से कदूरत नहीं है, मैं नहीं बोल सकता। हजारों कदूरतें भरी हुई है हमारे सीनों में, नफरतें भरी हुई है इंसानों के लिए, पड़ोस के लिए, भाई के लिए, दुश्मनी। हमने उस पर तो गौर नहीं किया। हमारा ये हदीस पढ़ने का अंदाज है हमारा, जबकि जोर इस पर होना चाहिएगा कि भाई उस दिन जिस पर सारे लोगों की अल्लाह मग़फ़िरत करता, उस दिन 2 की नहीं करेगा, और अल्लाह माफ करे उसमें मैं और आप आ जा रहे हैं। तो ये वो हदीस जो है जिस पर, इस हदीस की बुनियाद है जिस पर बाज़ उलमा ने कहा कि इस रात की कुछ ना कुछ असल है।
اچھا، بعض علماء جو بڑے محتاط ہوتے ہیں وہ ضعیف روایات کو قابل عمل نہیں بنانا چاہتے، چاہے وہ تعداد میں کتنی ہی کیوں نہ ہو. ان علماء کے نزدیک جو ہے اس رات کی کوئی خاص اصل نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات، جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس رات کی کچھ نہ کچھ فضیلت ہے، برا اللہ دیکھتا ہے، میں دوسری حدیث بھی رکھوں گا آپ کے سامنے تاکہ بالکل بیلنس ہو جائے بات. جن لوگوں نے کہا کہ بھئی اس رات کی کچھ نہ کچھ فضیلت ہے، ان لوگوں نے بھی کیا کہا وہ بھی آپ ذرا سن لیجیے گا. گزشتہ سال میں نے اس پہ خطبہ دیا ہے. تقی عثمانی علیہ رحمہ کی یہ ساری چیزیں کتابوں میں اویلیبل ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے گا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں، نفلی عبادتیں، ذکر و تلاوت میں تنہائی میں انسان مشغول رہے، اس کے لیے مسجدوں کو چراغاں کرنا، مسجدوں میں جانا جمع غفیر کے ساتھ، اس کی کوئی جو ہے آپ کو کوئی روایت نہیں ملتی ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات روزے کی بات ہے. سارے احادیث کے ذخیرے میں یہ ایک روایت ملتی ہے اور وہ بھی ضعیف حدیث ہے اس دن روزہ رکھنے کی. اس کے برعکس پورے ذخیرے احادیث میں جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. وہ حدیث ذخیرے میں بھری پڑی ہے، وہ تو ہمارے سامنے نہیں آئی. ایک حدیث پورے ذخیرے میں، وہ بھی ضعیف حدیث، وہ ہمارے سامنے آ گئی. یہ ہمارا آج کا المیہ ہے. یہ افسوسناک بات ہے. لیکن اس پر سورہ دخان، مفتی علیہ شفیع علیہ رحمہ، معارف القرآن، آپ وہاں تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. یہاں ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے کہ میں ساری چیزوں کو بتاؤں. تو اسی لیے علماء نے جہاں مستحب روزوں کا ذکر کیا کہ بھئی ایک تو رمضان کے روزے فرض ہیں، مستحب روزے جب علماء ذکر کرتے ہیں آپ ساری چیزوں میں دیکھیے گا، وہاں انہوں نے محرم کا روزہ ذکر کیا ہے، یوم عرفہ کا روزہ ذکر کیا ہے، مگر الگ سے شعبان 15 کے روزے کا ذکر نہیں ہے. وہاں نہیں کیا ہے کہ بھئی یہ مستحب روزہ رکھنا چاہیے گا، ایسا نہیں ہے. اسی لیے محتاط علماء کا قول یہ ہے کہ شعبان کے کسی بھی دن روزہ رکھ لیں وہ افضل ہے. یہاں تک اختصار کے ساتھ میں نے بات رکھ دی. میں نے کہا وہ مغفرت والی حدیث شعبان کے 15ویں شب کو اللہ دیکھتا ہے، لیکن ایک اور حدیث ہے وہ تو ابن حبان کے اس سے زیادہ معتبر حدیث کی کتاب مسلم ہے، وہاں ایک حدیث آئی ہے، وہ بھی سن لیں. ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پھر ہر اس آدمی کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی کے ساتھ بغض اور عداوت رکھتا ہو. چنانچہ ان کے بارے میں 3 مرتبہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں. یہ وہ حدیث. اب آئیے گا ہم حدیث پر غور کرتے ہیں. حدیث کا ٹکڑا اس پر مجھے بات کرنی ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں اتقوا اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. حکم عام ہے سب کے لیے، صرف اس صحابی کے لیے نہیں، سب کے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے. تقوی اس کا روٹ ورڈ ہے واو خاف ای. اس کے معنی ہے بچنا، حفاظت کرنا، ٹو پروٹیکٹ ون سیلف. یہ اس کا معنی ہے. جب یہ لفظ اللہ کے لیے بولا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، جب یہ لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے غصے اور ناراضگی سے، اللہ سے بچاؤ نہیں، نعوذ باللہ، اللہ سے بچاؤ نہیں. معنی یہ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. معنی یہ ہے کہ اللہ کے غضب اور غصے سے، اس کی سزا سے، اس کی سزا اس دنیا اور اس دنیا، دونوں دنیاؤں پر محیط، تو اس سے بچاؤ. آل عمران ہے، آیت نمبر 28 ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اللہ اپنے آپ سے ڈراتا ہے. مراد کیا ہے؟ اس کی سزا سے ڈراتا. اس کی سزا سخت ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ. تو یہ معنی اس اتقوا اللہ کا ہے، اپنے آپ کو حفاظت کرنا، بچنا، یہ معنی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس لفظ کا ترجمہ ہم نے ڈرنے سے کیا ہے. عام طور پر لوگ اللہ سے ڈرو یہ ہم ترجمہ کرتے ہیں. ٹیکنیکلی صحیح ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ڈرنا انسان کو بلاخر آگ سے بچائے گا. لیکن اس کا مسئلہ کیا ہوا آپ دیکھیے گا. ہم نے جو ترجمہ کیا وہ ڈرنا، جبکہ اس کے اصل معنی بچنے کے ہیں. تو گویا بچنے کے معنوں میں تقوی ایک منفی چیز ہے، ایک نیگیٹو چیز ہے. تقوی میں کچھ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ کرنے سے رکنے کا نام ہے تقوی.
نماز آپ کو پڑھنا ہے، روزہ آپ کو رکھنا ہے، تقویٰ میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، کرنے سے رکنا ہے، یہ معنی ہے۔ اب ہم نے ڈرنے کا معنی کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا معلوم؟ ہم ڈرتے ڈرتے سارے گناہ کرتے ہیں، ڈرتے ڈرتے ہم سارے گناہ کرتے ہیں، پھر ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، جبکہ تقویٰ کا مفہوم یہی ہے کہ تم گناہ کرو ہی نہیں۔ آپ سمجھ لگتی ہے آپ کو بات میری؟ معنی کتنا فرق آ گیا ہمارا۔ تقویٰ کے اصل معنی گناہ ہی مت کرو، گناہ سے بچے رہو۔ ہم نے تقویٰ کا معنی ڈرنا سے کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ڈرتے ڈرتے سارے گناہ کرتے ہیں اور آخری میں توبہ چلا کر کے ہم اپنے آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل ایک غلط طریقہ ہم نے اختیار کر لیا۔ یہ ہمارا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہمارا تقویٰ کا، تقویٰ کو ہم نے ظاہری حیت کے ساتھ جوڑ دیا۔ بھائی داڑھی اتنی لمبی ہونی چاہیے، سر پر فلاں ہونا چاہیے، کپڑے ایسے ہونا چاہیے، بال پراگندہ ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا، جنگلوں میں رہنا چاہیے، کھانا نہیں کھانا چاہیے، جوئے پڑھ کر رہنا چاہیے، میل آنا چاہیے، بدبو آنے چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم نے جوڑ رکھی ہیں تقویٰ کے ساتھ۔ بالکل غلط تصور۔ مسلم کی حدیث ہے، بالکل آخری جملہ اس حدیث کا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرمائے التقویٰ ہا ہونا ویشر الی صدری ثلاث مرار، تقویٰ یہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ دل کی طرف آپ نے اشارہ کیا، 3 مرتبہ آپ نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ کا مرکز یہاں ہے۔ ہاں یہاں ہوگا تو اس کے ظاہر پر اثر پڑے گا۔ ہم نے ظاہر کو لے لیا، باطن کو چھوڑ دیا۔ یہ ہمارا دوسرا مسئلہ ہے۔ تقویٰ کو ہم نے لباس سے جوڑ دیا، جبکہ تقویٰ اصل ہے چیز دل سے جوڑنے کی۔ اچھا تیسرا مسئلہ ہمارا، یہ سارے میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں، پریکٹیکل چیزیں میں رکھ رہا ہوں۔ تقویٰ کو ہم نے بدقسمتی سے، جیسے وہ آفر لگتا ہے نا، سیل آفر، رمضان سیل آفر، اس کے بعد سیل نہیں لگے گی، رمضان میں لگے گی، تو اس طرح سے ہم نے تقویٰ کو جوڑا لمیٹڈ ٹو رمضان، یہ ہم نے کر دیا۔ بھائی رمضان میں متقی بننا ہے۔ اچھا اس میں بھی ہم نے کیا، ہماری چالاکی آپ دیکھیے گا، اس میں بھی ہم نے کیا کیا، ہم نے اسے باؤنڈری بنا دی، مسجد کے اندر تقویٰ چلے گا، پرمیٹڈ ان ماسک، پروہیبٹڈ آؤٹ سائڈ۔ معاملات میں، کاروبار میں، دوستی میں، شادی میں، وہاں تقویٰ کی ضرورت نہیں۔ مسجد میں آؤ تو تقویٰ بہت ضروری ہے، بہت تقویٰ ضروری ہے۔ یہ تو رمضان محدود، لمیٹڈ ٹو رمضان، permitted in the mosque, prohibited outside, اور confined to my own people۔ میرے اپنے لوگ ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لوں گا، باہر والا کیسے بھی سلوک کر لے گا، چلے گا، اللہ کو کیا پتا باہر والا ہے گھر والا ہے بول کے، مجھے معلوم ہے بھائی اس کے ساتھ میری ڈیلنگ اچھی ہونی چاہیے۔ ان ساری چیزوں کی نفی اس حدیث کے ٹکڑے میں کی۔ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس اللہ اتقوا اللہ، اس کا ترجمہ علماء نے کیسے کیا ہے؟ پہلا ترجمہ، اللہ سے ڈرو جب تم اکیلے ہو یا دوسروں کے ساتھ ہو، اس لیے کہ اللہ تمہاری حرکات کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، اس کی کیفیات اسے پتا ہے۔ پہلا ترجمہ اکیلے ہو یا دوسروں کے ساتھ ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو چاہے حالات اچھے ہو یا برے ہو۔ جیسے ہی 4 پیسے آ گئے منمانی کرنا شروع کر دیا، جیسے ہی ذرا تنگی آ گئی ہم بڑے متقی بن جاتے، یہ اتقوا اللہ نہیں ہے، غلط ہے۔ دوسرا ترجمہ۔ تیسرا ترجمہ اتقوا اللہ کا، چاہے تم خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ہم باہر بڑے پارتا بنے پھرتے، ہم گھر کے اندر سب سے اول نمبر کے چور بنے پھرتے۔ تقوی کو ہم نے بانٹا ہے، جبکہ حدیث کا وہ ایک ٹکڑا بتاتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو۔ میرے لیے یہ کوئی بنیاد نہیں ہے کہ دوسرا اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، میں کیوں ڈروں؟ یہ کوئی بنیاد ہے؟ یہ کوئی بنیاد ہے ہی نہیں۔ دوسرا ڈرے یا نہ ڈرے، مجھے ڈرنا چاہیے گا اللہ سے۔ اب آئیے گا متقی ہے کون؟ میں کچھ اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں متقین کا ہمیشہ یہ حال رہا ہے کہ انہوں نے بہت سی حلال چیزوں کو حرام کی شبہ کی بنیاد پر چھوڑ دیا، ذرا شک آیا چھوڑ دیا، نہیں چاہیے۔ متقی وہ ہے۔ سفیان ثوری علیہ رحمہ، متقین کا نام متقی اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیا تھا جس سے لوگ احتراز نہیں، پرہیز نہیں کرتے۔
ارے کہ جیسا ملا کدھر بھی ملا کھا لو یا کیا پتا. نہیں، وہ لوگ احتراز کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں ان چیزوں سے. یہ متقی کا دوسرا ڈیفینیشن ابن مبارک علیہ الرحمہ. اگر انسان 100 چیزوں سے اجتناب کرتا ہو اور صرف ایک چیز سے پرہیز نہ کرے اسے متقی نہیں کہہ سکتے. چوتھا ڈیفینیشن سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں تقویٰ کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی سے بھی بہتر نہ سمجھے. پانچواں ڈیفینیشن سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہیں وہ متقی وہ ہے جو شرک، کبیرہ گناہ اور فحاشی کے کاموں سے اجتناب کرے، برے کاموں سے بچے. یہ ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی تاکہ ہمارا تصور صحیح ہونا چاہیے گا. ہمارے ذہن میں جو تصور وہ فٹ ہوتا نہیں نا ان ڈیفینیشنز میں. آدمی حضرت ابن عباس یہ حضرت ابن عمر کا اقوال پھر سن لیجئے گا، فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کسی سے بھی بہتر نہ سمجھے. متقی وہ ہے، متقی وہ ہے. تقویٰ کی اہمیت میں بالکل اختصار کے ساتھ پوائنٹ ٹو پوائنٹ رکھ رہا ہوں بات کو. آپ ذرا اندازہ کیجیے گا تقویٰ کی اہمیت کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے سب جانتے. بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے اس کائنات میں تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، ان کو فرماتا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 1 ہے یا ایھا النبی اتق اللہ. اے نبی اللہ کا تقویٰ اختیار کر ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. دیکھو تم اتباع نہ کرو ان کافروں اور منافقوں کی، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، حکمت والا ہے. نبی کو حکم دیا ہے. یہ ہے تقویٰ کی اہمیت. ذرا اور آگے آئیے گا. اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے، اللہ کی وصیت. ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ وصیت کریں تو انہوں نے کہا کہ میں وہی وصیت کرتا ہوں جو اللہ نے کی ہے. اللہ کی وصیت ذرا سنیے گا. یہ آیت سورہ نساء ہے، آیت نمبر 131 ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. ہم نے یہی وصیت کی تھی ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے کتاب دیے جا چکے تھے، جن کو ہم نے کتاب دی، بنی اسرائیل، فلاں فلاں، یہود، نصارہ، سب کو. اور وَإِيَّاكُمْ، اور ہم تم کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں. کیا نصیحت ہے اللہ کی؟ ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس کے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، ساری کائنات کا مالک وہ ہے. تم بگڑے بنتے ہو، بگڑے بنے رہو، اللہ کا کیا بگڑے گا. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا. اللہ غنی ہے، اللہ حمید ہے. اور خود تعریف کیا ہو، تم تعریف کرو یا نہ کرو، اس کی تعریف تو ساری کائنات کر رہی ہے. وہ حمید ہے، حمد اس کی ہر طرف ہو رہی ہے. وہ غنی ہے، تمہاری عبادت کا محتاج نہیں، وہ تمہارے تقویٰ کا محتاج نہیں. وہ امت کو اللہ کی وصیت. اچھا تقویٰ ہونا کہاں چاہیے؟ سورہ حشر ہے، اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حکم ہے. سورہ حشر ہے، آیت نمبر 18 ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ تقویٰ کا حکم. کام کرنے سے پہلے اپنے دل کو ٹٹول لو، کام ہونے کے بعد پھر اپنے دل کو ٹٹولو. کہیں اس کے اندر ریا، دکھاوا، فلاں فلاں تو نہیں آ گیا، کام خراب تو نہیں ہو گیا. کام کرنے سے پہلے اور کام کرنے کے بعد. یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تقویٰ کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیچا ہے. بلکہ اگر آپ ذرا غور کریں گے تو قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہی تھا کہ لوگ توحید پر جم جائیں اور ان کے اندر تقویٰ آ جائے. بہت ساری آیات ہیں، ایک آیت رکھ رہا ہوں میں، یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 187 ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، ان کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا ہونا چاہیے گا. یہ کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، 3-4 آیات، ورنہ قرآن پورا بھرا پڑا ہوا ہے اس تقویٰ کے مفہوم سے. اب آئیے گا تقویٰ کے مراتب کیا ہے. تقویٰ کے لیولز ہیں بہت سارے. امام ابن القیم جوزی علیہ الرحمٰن وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا مرتبہ تقویٰ کا یہ ہے کہ دل اور اعضاء کو انسان گناہوں اور حرام کاموں سے بچائے رکھے. پہلا درجہ گناہ اور حرام کام، اس سے بچائے رکھے. تقویٰ کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مکروہ چیزوں سے ہی بچائے رکھے، جو ناپسندیدہ ہے کر سکتے لیکن ناپسند ہے.
مکروہ چیزوں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ تیسرا تقویٰ کا درجہ وہ یہ ہے کہ فضول اور لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ، اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا تو گویا آپ کو زندگی مل گئی۔ دوسرا، مکروہ چیزوں سے بچا لیا گویا آپ کو صحت اور قوت مل گئی۔ اور آپ نے فضول اور لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو سرور، خوشی اور تر و تازگی مل جائے گی۔ ابن القیم جوزی علیہ رحمہ کے الفاظ ہیں۔ تقویٰ کے 3 درجے انہوں نے لکھے۔ تقویٰ کے ثمرات کیا ہے؟ میں دیکھ رہا تھا قرآن میں کم و بیش 40 آیات مل جائیں گے، کم و بیش میرا محدود مطالعہ 40 آیات۔ اب ظاہر بات ہے 40 تو میں نے رکھ سکتا آپ کے سامنے۔ تقویٰ کے ثمرات کیا ہے، کیا فائدہ ملے گا آپ کو؟ میں 4-5 آپ کے سامنے تیزی کے ساتھ صرف حوالے رکھ رہا ہوں۔ میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اگر انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ہاں عزت اور تکریم اسے ملے گی۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک، اللہ کے نزدیک سب سے اکرم، عزت والا وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہے۔ یہ پہلا اس کا ثمرہ۔ دوسرا، اللہ سے دوستی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ سورہ انفال آیت نمبر 34، ان اولیاء الا المتقون، بے شک اللہ کے اولیاء دوست کون ہیں؟ متقی لوگ ہیں۔ اللہ کی دوستی ان لوگوں کو مل جائے گی۔ تیسرا ثمرہ، آخرت میں امن، غم سے نجات۔ آخرت میں، اس دنیا میں بھی ہوگا۔ سورہ یونس بڑی مشہور آیت نمبر 62 to 64 آپ دیکھ لیجئے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جان لو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اور وہ ولی کون ہے؟ ولی وہ ہے جو اللہ پر ایمان لے کر آیا، وکانوا یتقون، ایمان لانا زندگی میں ایک بار، ماضی کا صیغہ، یتقون فعل مضارع، پریزنٹ اینڈ فیوچر کنٹینیوس ٹینس۔ اور اللہ کا تقویٰ ہمیں آج بھی ہے، کل بھی ہے۔ ایمان زندگی میں ایک بار، الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، ماضی کا صیغہ، وکانوا یتقون فعل مضارع کا صیغہ، کنٹینیوس ٹینس۔ ایسا نہیں کہ ایک بار ہم اللہ سے ڈر گئے ہم بڑے متقی بن گئے۔ ہر لمحہ، ہر کام میں یہ ولی اللہ ہے، اور اس ولی اللہ کو جو ہے آخرت میں امن اور غم سے جو ہے وہ غم سے جو نجات ملے گی۔ تقویٰ اگر ہوگا، بالکل ابتدائی آیت قرآن مجید، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت پر استقامت ان لوگوں کو ملے گی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ کی نصرت اور تائید ملے گی۔ سورہ النحل ہے آیت نمبر 128 ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ متقین اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تقویٰ کا ایک اور فائدہ میں تشریح نہیں کر رہا ہوں، مصائب اور پریشانیوں سے اللہ نجات دلائے گا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال دے گا۔ آپ کو پتہ نہیں لگے گا، حالات بظاہر بڑے مشکل آ گئے ہیں، کوئی راستہ سامنے دکھائی نہیں دے رہا، لیکن اللہ راستہ نکالے گا۔ اس کو نکالے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اپنے آپ کو منہیات سے، محرمات سے بچائے رکھتا ہے۔ یہ بھی تقویٰ کا فائدہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں دشمنوں سے حفاظت ہے۔ یہ 7ویں آیت ہے، سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 120 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا تَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اگر تم صبر اور تقویٰ کو اپنا لوگے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچائے گا، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کے علم ہے ہمارا دشمن ہمارے خلاف کیا کیا چالیں چل رہا ہے۔ اور بھی بہت ساری آیات، میں نے کہا کہ 40 آیات آپ کو مل جائیں گی تقویٰ کے ثمرات پر۔ اب چلیے گا اس تقویٰ کو پیدا کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں رہی نا تو انشاءاللہ العزیز تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ 10 باتیں ہیں، صرف نکات رکھ رہا ہوں میں۔ پہلی بات، انسان آخرت کے عذاب کا سوچے، دل میں ڈر پیدا ہوگا۔ دوسرا، انسان دنیا میں اللہ کی پکڑ کا سوچے، اگر اللہ چاہے تو یہاں پکڑ سکتا ہے نا، انسان سوچے۔ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 65 مفہوم رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے چاہے تو وہ آسمان سے تم پر عذاب برسا دے، زمین سے عذاب برسا دے، یا تمہارے اندر پھوٹ ڈال کر عذاب ایک دوسرے کو مزا چکا دے۔ آج ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں نا، اللہ کا عذاب ہے۔
اللہ کا عذاب ہے، سورہ انعام آیت نمبر 65۔ تو یہ آدمی سوچے۔ دوسرا طریقہ، تیسرا طریقہ یہ ہے انسان آخرت میں جزا کا سوچے۔ اگر میں نے آج اپنے آپ سے روک لیا تو اللہ مجھے جنت میں یہ عطا کرے گا، پیدا ہوگا تقویٰ، اپنے آپ کو روکنے کی طاقت قوت پیدا ہوگی۔ چوتھا، اگر میں ان برائیوں سے صرف آخرت میں نہیں، اس دنیا میں بھی اللہ اس کا مجھے جزا دے گا، اس کا پھل ملے گا، مجھے دنیا میں بھی ملتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ چوتھی چیز ہے۔ پانچویں چیز، حساب کا خوف ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ اللہ کے سامنے جانا چاہیے اور مجھے حساب کتاب دینا ہے میرے سارے اعمال کا۔ یہ جتنا انسان کے اندر گہرا ہوگا، مضبوط ہوگا، انسان اپنے آپ کو جو ہے گناہوں سے بچا کے رکھے گا۔ چھٹا، شرم کا احساس ہونا چاہیے گا انسان کے اندر۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں، چھپ کر کرتے ہیں نا، کسی کو پتا نہیں چلتا، لیکن وہاں آدم سے لے کر حشر تک، قیامت تک کے سارے انسان کھڑے ہوں گے، ان کے سامنے بلا کر جو ہے اعمال نامہ ہمارے جو ہے بائیں ہاتھ میں دیا جائے، کتنی شرم کی بات ہوگی۔ انسان سوچے، اس وقت کا احساس کرے تو آج وہ برے کاموں سے رک سکتا ہے، اس کے اندر جو وہ تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ کی نعمتوں کا احساس کرے، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ اللہ نے مجھے کیا کیا نہیں دیا، کتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور میں کیا کر رہا ہوں؟ نمک حلالی کر رہا ہوں یا دوسرا کچھ کر رہا ہوں؟ میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی آپ ایک بچے کو یہ قلم اور پیپر دیں، یہ قلم اور چھوٹا بچہ فرسٹ اسٹینڈرڈ کا، وہ بچہ پلٹ کر آپ کو دیکھے گا، اس لیے کہ قلم اور پین دیا تو گویا مجھے کچھ کرنا ہے نا۔ صرف دو چیزیں، قلم اور پین، اس 5 سال کے بچے کی عمر ہاتھ میں اگر آپ دیں گے تو بچہ اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ مجھے اب کچھ کرنا ہے، مجھ سے کچھ کہا جائے گا۔ میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، کیا کچھ نہیں مانگے گا؟ چھوٹا بچہ سمجھ جاتا ہے حضرت، صرف 2 چیزیں ہاتھ میں دیکھ کر کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی، کیا وہ کچھ بھی مطالبہ نہیں کرے گا؟ اس کا ایکسپیکٹیشن کچھ بھی نہیں ہوگا؟ ایسے ہی بیکار بنا دیا ہم کو؟ یہ انسان کو سوچنا چاہیے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کی خشیت، یہ انسان کے اندر ہونی چاہیے گا۔ اس کے لیے اس کا مقام، اس کی عظمت، اس کا احساس ہونا چاہیے گا۔ میں کس کے سامنے گناہ کر رہا ہوں؟ اللہ کے سامنے۔ اللہ کی ذات کیسی ہے، اس کی قوت کا، اس کا مقام کا۔ اور آخری شے جو ہے وہ اللہ سے محبت ہوگی۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ اسے ناراض کرنا نہیں چاہتا انسان۔ بیوی سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، کبھی ان کی نافرمانی ہم نہیں کرتے، کبھی ان کو ناراض نہیں کرتے۔ اگر وہ ناراض ہو بھی گئے تو ہم فوراً کو منا لیتے ہیں۔ اللہ تو 70 ماہ سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے۔ ہاں، اس کی محبت کو میں اور آپ کیسے ناپ سکتے ہیں؟ اسے میں اور آپ ناراض کرو؟ تو یہ گویا 10 ابن جوزی علیہ الرحمٰن نے ان کو لکھا تھا، یہ 10 کام ہیں جن کی وجہ سے جو انسان کے اندر تقویٰ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے، اس کے اسباب ہیں۔ یہ تو تصورات ہیں، خیالات ہیں جو میں نے کہا، ان کا تعلق خیال دماغ سے ہے۔ اعمال کیا ہے؟ یہ اعمال اگر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز قرآن بتاتا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ ہماری کوتا نظری یہ ہے کہ ہم نے صرف تقویٰ کو روزے سے جوڑ رکھا ہے۔ کتب علیکم الصیام، وہ آیت پڑھ دیتے ہیں روزے کا تعلق تقویٰ سے، بس اس کے بعد کسی کا تعلق تقویٰ سے نہیں، چھٹی۔ بالکل ایک محدود ناقص تصور ہے قرآن کا۔ میں آپ کے سامنے وہ آیات رکھ کر بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ سورہ حجرات ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ آیات کا حوالہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں۔ عزت کن معنوں میں؟ عزت ان معنوں میں کہ ان کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کی باتوں کا اپنی زندگی میں بڑا مقام دیا ہے۔ یہ مطلوب ہے نا، یہ مطلوب ہے۔ ورنہ محبت آپ کیا سمجھتے؟ ابو لہب کم محبت کرتا تھا؟ ابو لہب وقت ہے نہیں اس کا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر آیا تو اتنی خوشی، بخیل انسان، اس نے لونڈی تھی صوبیہ، اسے آزاد کر دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، وہ اٹھا کر گفٹ کر دیا۔ اتنی محبت رسول کی ذات سے۔ مگر یہ وہ بدبخت انسان ہے جس کا نام لے کر قرآن مجید میں اللہ نے سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب۔ ذات سے محبت، کام سے نہیں۔ یہ ابو لہب کا طریقہ ہے، یہ ابو لہب کا طریقہ ہے مستاق امام، ویسا نہیں ہے۔ رسول کے طریقوں کی محبت اگر دل میں ہوگی، ہم رسول کے طریقوں پر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ دل ہے جن کو اللہ نے تقویٰ کے لیے چن لیا ہے۔
तकवा पैदा होने के असबाब। दूसरा, शरीयत में संजीदगी और पुख्तगी, मजाक नहीं, संजीदगी के साथ इख्तियार करें। सूरह बकरा आयत नंबर 63 देखिएगा। नमाज सूरह ताहा आयत नंबर 132 देखिएगा। इस्लाम के वो जो शायर हैं, जो सीक्वेंस है, जो अखलाक है, उनको अगर इंसान अपनाएगा तो इंशाअल्लाह भी उसके अंदर तकवा पैदा होगा। सूरह बकरा आयत नंबर 177 आयतुल बिर। रोजा रखना, इससे भी तकवा पैदा होगा। सूरह बकरा आयत नंबर 183। अदल कायम करना, इंसाफ, इससे भी इंसान के अंदर तकवा पैदा होगा। सूरह मायदा आयत नंबर 8। माफ कर देना इंसान को अल्लाह की खातिर, यह तकवा। अल्लाह फरमाता है अक़रबु लित्तक़वा, सूरह बकरा आयत नंबर 237 है। माफ कर दो, यह तकवा से बिल्कुल करीब की चीज है। माफ कर दो, ठीक है भाई, गलती हो गई, आपने उसको एहसास हो गया, ठीक है, चलिए जाइए, कोई मसला नहीं। तकवा पैदा करने का सबब वो भी है। फिर सच्ची बात कहना, सूरह अहज़ाब है आयत नंबर 70 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। सच्ची बात कहो, इससे तुम्हारे अंदर जो है तकवा पैदा होगा। फिर सच्चाई का साथ दो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूनू मअस-सादिक़ीन, सूरह तौबा है आयत नंबर 119। यह भी तकवा का सबब है। सिर्फ रोजा नहीं है, रोजा भी एक सबब है, इसके अलावा ये सारे काम है। वादा पूरा करना, मैंने वादा किया है, मैं उसको पूरा करता हूं उस वादे को, गोया मेरे अंदर अल्लाह का उस एहसास है कि अल्लाह के हाथ जवाबदेही करनी होगी, तकवा पैदा होगा। सूरह आल इमरान आयत नंबर 76 में है, सदका और खैरात करना, यह भी इंसान के अंदर तकवा पैदा करने का एक सबब है। सूरह तौबा है आयत नंबर 44 है। हजरत मोहतरम, बात को खत्म करते हुए जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, जैसा कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करने का हक है। अल्लाह का तकवा का हक क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत की तफसीर में हक़्क़ तुक़ातिही में फरमाते हैं, इसका माना यह है कि अल्लाह की इताअत हर काम में की जाए, उसकी नाफरमानी न की जाए। इंसान हमेशा इस बात को याद रखे और कभी न भूले, और हमेशा उसका शुक्र अदा करते रहे और नाशुक्री ना करें। मुतालबा तो यह है कि तुम पूरी जिंदगी हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मौत आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। तक़वा तुम्हारे अंदर मौजूद होना चाहिए। यह कुरान का मुतालबा है। बदकिस्मती यह है, मेरा और आपका हाल यह है कि खौफ खुदा तेरा, जन्नत मेरी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।